بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ شدرا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,08,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جسر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 84,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ راوی سائفن 1,10,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ دریائے راوی میں سیلاب کے پیش نظر ریسکیو ہائی الرٹ ہے۔ دریائے راوی میں پانی کے بہاؤ میں اضافے سے سیلاب کا خطرہ بڑھنے لگا ہے۔ اس وقت مزید کیا صورتحال ہے بتائیں گے توقیر اکرم۔ جی توقیر۔ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ تقریباً 1,09,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے اور مزید پانی کے جو ریلا ہے وہ یہاں سے گزرنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ سیلاب کے پیش نظر یہاں پر جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور جس طرح سے پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، شہریوں کی جو آمد و رفت ہے اس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے اور واضح طور پر اعلان کیے جا رہے ہیں کہ دریائے راوی کا رخ جو ہے وہ نہ کیا جائے اور اسی حوالے سے ریسکیو اہلکار جو ہیں ان کے یہاں پر کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں اور 24 گھنٹے جو ہے وہ یہاں پر ڈیوٹی ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے جاری ہے اور پانی کا بہاؤ جس قدر تیز ہے اس سے مسائل جو ہیں وہ بھی پیش آ سکتے ہیں اور اسی حوالے سے انہی صورتحال سے نپٹنے کے لیے جو انتظامیہ ہے ان کو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ دریائے راوی کا جس طرح سے بہاؤ میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ پانی کے اندر مسلسل اضافہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کیوسک تک ریکارڈ کیا جانے کا امکان ہے اور اسی کے پیش نظر جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں اور شہریوں کو بھی واضح طور پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دریائے راوی کا رخ نہ کریں اور اپنے علاقوں میں جو ہے جو دریائے راوی کے اطراف میں ہے وہاں پر احتیاطی تدابیر اختیار۔ جی توقیر اکرم، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کے لیے سروے ہوگا۔ پنجاب حکومت کا پاک فوج کی خدمات لینے کا فیصلہ۔ ضلع انتظامیہ متاثرہ موضوعات کی نشاندہی نقصانات کا تخمینہ لگائے گی۔ پی ڈی اے میں سروے نگرانی کرے گی اور ایک ماہ میں 1700 متاثرہ مواضعات کا سروے کیا جائے گا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کے لیے سروے کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے سروے کے لیے پاک فوج کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ متاثرہ موضوعات کی نشاندہی اور وسائل کا تخمینہ لگائے گی۔ پی ڈی ایم میں اربن یونٹ اور ضلع انتظامیہ کی مشترکہ ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ پی ڈی ایم میں پنجاب میں سروے نگرانی کرے گا۔ ایک ماہ میں تقریباً 1700 متاثرہ مواضعات کا گھر گھر سروے مکمل کرنے کا ہدف دیا جائے گا۔ سروے کے لیے مزید عملہ بھی بھرتی کیا جائے گا۔ نقصانات کی ضلع وار فہرست تیار کی جائے گی تاکہ شفاف ریلیف اور بحالی یقینی بنائی جا سکے۔ متاثرہ علاقوں میں ہر اسسٹنٹ کمشنر آفس میں شکایات سیل قائم کرے گا۔ متاثرین براہ راست شکایات اور اپنے نقصانات کا اندراج کروا سکیں گے۔ متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد کی ادائیگی کیمپ سائٹس کے ذریعے دی جائے گی۔ متاثرہ خاندانوں کو SMS الرٹس کے ذریعے ادائیگی کی اطلاع فراہم کی جائے گی۔ ضلع ہیڈ کوارٹر اسکولز اور دیگر محفوظ مقامات پر کیمپ سائٹس قائم کی جائیں گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں ضمنی انتخابات مؤخر کر دیے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے پنجاب کے تمام ضمنی انتخابات مؤخر کیے گئے۔ لاہور کے حلقہ N129 کا ضمنی انتخاب بھی مؤخر ہو گیا ہے۔ PP 73، PP 87، PP 98، PP 203 میں ضمنی انتخابات مؤخر ہو گئے ہیں۔ سیلابی صورتحال کے باعث پولنگ سٹاف میسر نہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے۔ مزید کہا گیا کہ الیکشن ریکارڈ سٹور کرنے والی عمارتیں سیلاب کی لپیٹ میں آ گئی ہیں۔ حالات معمول پر آنے کے بعد انتخابات دوبارہ شیڈول ہوں گے۔ عملہ دستیاب نہیں، سیکیورٹی یقینی نہیں بنائی جا سکتی۔ متاثرہ علاقوں میں شہری ووٹ ڈالنے سے محروم رہ سکتے ہیں۔ بارش اور سیلاب نے ڈینگی مچھر کی افزائش بڑھا دی ہے۔ لاروا تلف کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی دوا بارشوں کے ساتھ بہہ گئی۔ محکمہ صحت مریضوں کا ڈیٹا چھپانے لگا۔ بارش اور سیلاب کے باعث مچھروں کی افزائش روکنے کے اقدامات بے اثر ہونے لگے۔ شہر میں مسلسل بارش سے لاروا سائڈنگ کا عمل متاثر ہو گیا۔ مچھروں کی افزائش تلف کرنے کے لیے استعمال کی گئی دوا بارشوں کے ساتھ بہہ گئی۔ حالیہ بارشوں سے مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہوا۔ محکمہ صحت ڈینگی اور ملیریا کے چیلنج سے نمٹنے کے بجائے مریضوں کا ڈیٹا چھپانے میں مصروف ہے۔ ذرائع کے مطابق داتا گنج بخش زون میں رواں سال ڈینگی کا صرف ایک مریض سرکاری طور پر رپورٹ ہوا۔ داتا گنج بخش زون میں موجود بڑے سرکاری ہسپتال بھی ڈینگی اور ملیریا کے مریض رپورٹ کرنے سے گریزاں ہیں۔ شہر میں مچھروں کی افزائش بڑھنے کے باوجود محکمہ صحت حکام ڈینگی کے ساتھ ملیریا کے بڑھتے خطرے سے مکمل بے نیاز ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آٹا مہنگا ہوگا نہ روٹی، حکومت کا یہ فیصلہ ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1810 اور روٹی 14 روپے کی ہی ملے گی۔ پیرا کو گندم کی ذخیرہ اندوزی روکنے کا بھی ٹاسک مل گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ فیلڈ ملز میں گندم کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ فیلڈ ملز میں گندم کا استعمال روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔
आटा महंगा होगा ना रोटी। हुकूमत ने गंदम, आटा और रोटी के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम का फैसला कर लिया। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफा 144 नाफिज की जाएगी। पैरा को गंदम की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का टास्क मिल गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। पैरा के SDOs को गंदम की जखीरा अंदोजी के सद्देबाब के लिए खसूसी इख्तियारात तफवीज किए गए हैं। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत की गई है। गंदम की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में हिदायत की कि रोटी की कीमत 14 रुपए और 20 किलो आटा बैग का नर्ख 1810 रुपए से जायद बढ़ना नहीं चाहिए। सैलाब की आड़ में आटे रोटी के नर्ख बढ़ाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गंदम की जखीरा अंदोजी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त की ब्लैक में फरोख्त जारी है। शहर में गोश्त 685 से 700 रुपए तक किलो बेचा जा रहा है। जिले हुकाम सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गए हैं। फार्मर जिले हुकाम के सामने डट गए, सरकारी रेट पर ब्रायलर नहीं दिया। शहर में खुल्लम खुल्ला इंतजामिया के रेट चैलेंज होने लगी। पोल्ट्री फार्म सरकारी कीमत पर ब्रायलर देने से इनकारी हो गए। धड़ल्ले से सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स इजाफी कीमतों पर ब्रायलर फरोख्त कर रहे हैं। पोल्ट्री फार्म ने ब्रायलर की सरकारी कीमत 383 की बजाय 425 रुपए सप्लाई दी। होल सेल में ज्यादा ब्रायलर का रेट 397 और परचून 411 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। फार्मर रेट जिंदा ब्रायलर 383 की बजाय 425 रुपए किलो पर फरोख्त हुआ। होल सेल और परचून रेट पर भी अमल दरामद न हो सका। फार्मर जिले इंतजामिया के सामने डट गए। शहर में ब्रायलर गोश्त की 685 से 700 रुपए किलो तक फरोख्त जारी है। सार्फिन कहते हैं कि जिले इंतजामिया अगर पोल्ट्री फार्म से सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं कर सकती तो रेट लिस्ट जारी करने की जहमत भी ना किया करे। शहर में चीनी की किल्लत भी बरकरार है। सार्फिन को सरकारी कीमत पर चीनी की तलाश है। चीनी की ब्लैक में 200 रुपए किलो तक फरोख्त जारी है। किराना फरोश और सार्फिन चीनी ना मिलने पर परेशान है। 186 में चीनी लेकर 175 पर कैसे फरोख्त करें, किराना फरोश परेशान है। एक माह से ज्यादा बीत गया लेकिन शहर में चीनी की किल्लत के बहरान पर काबू ना पाया जा सका। हर गुजरते दिन के साथ चीनी की फराहमी का मसला मजीद संगीन होने लगा। किराना की दुकानों पर चीनी का एक दाना तक मौजूद नहीं। किराना फरोश और सार्फिन चीनी ना मिलने पर परेशान हैं। किराना फरोश कहते हैं कि होलसेल सेलर्स 186 रुपए पर चीनी देने के लिए तैयार हैं, मगर 186 में चीनी लेकर सरकारी रेट 175 पर कैसे फरोख्त करें। महंगे दामों बेचें तो पंजाब हुकूमत की जानब से सजाओं और जुर्मानों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से चीनी की फरोख्त तर्क कर दी है। किराना फरोशों ने कहा सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत चीनी बहरान के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। शहरियों ने हुकूमत से चीनी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है कि पंजाब हुकूमत का आलमी बैंक से कर्ज लेने का ये मामला है। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। सेक्रेटरी PND मुज़ाकराती टीम के सरबराह नामज़द किए गए हैं। टीम माली शराइत, निफाज और निगरानी के फ्रेमवर्क पर बात करेगी। प्रोग्राम का हदफ शहरी खदमात, बुनियादी ढांचे और बल्दियाती इदारों की बेहतरी है। पंजाब हुकूमत आलमी बैंक से कर्ज लेगी। वर्ल्ड बैंक से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू करने की मंजूरी मिल गई। इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के लिए कॉन नेगोशिएशन टीम कायम कर दी गई है। सेक्रेटरी PND लोन मुज़ाकराती टीम के सरबराह नामजद कर दिए गए। लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस, लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर्स के नुमाइंदे टीम का हिस्सा होंगे। डेबिट मैनेजमेंट यूनिट के हेड भी टीम में शामिल है। टीम वर्ल्ड बैंक से माली शराइत, निफाज और निगरानी के फ्रेमवर्क पर बात करेगी। प्रोग्राम का हदफ शहरी खदमात, बुनियादी ढांचे और बल्दियाती इदारों की बेहतरी है। हुकाम के मुताबिक पंजाब स्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट के तौर पर 7 अरब रुपए का कर्ज बल्दियाती मंसूबों की मद में हासिल करेगी। इससे कबल आलमी बैंक से इसी प्रोग्राम की मद में सेहत और दीगर शोबाजात के लिए फंड्स लिए जा चुके हैं। टीपा ने नासिरबाग अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा के कानूनी मराहल तय कर लिए। शॉर्टलिस्ट कंपनीज की प्री क्वालिफिकेशन का अमल 8 सितंबर को मुकम्मल किया जाएगा। टीपा ने नासिरबाग में जेर जमीन 2 मंजिला पार्किंग प्लाजा का मंसूबा तैयार कर लिया। बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 और ग्राउंड फ्लोर तामीर किया जाएगा। दोनों बेसमेंट में 1000 के करीब गाड़ियां, मोटरसाइकिलें खड़ी करने की गुंजाइश होगी। टीपा को PND के PDWP के इजलास में बाकायदा मंजूरी मिल चुकी है। टीपा एक अरब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड से जेर जमीन पार्किंग प्लाजा बनाएगा। टीपा ने पार्किंग प्लाजा से लॉर मॉल क्रॉसिंग, अंडरग्राउंड सबवे भी बनाना है। मंसूबे से सिविल कोर्ट, लॉर कोर्ट, PU ओल्ड कैंपस, GC और मुल्हका मार्केट्स को फायदा पहुंचेगा। पार्किंग प्लाजा बनने से लॉर मॉल पर 2 लेन पर गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा होगा। टीपा 8 सितंबर को प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट खोलेगा, जिसके बाद कंपनी को फाइनल किया जाएगा।
سرکاری کالجز میں داخلے بڑھنے کے بجائے کم ہو گئے 40% کالجز میں داخلے ٹارگٹ سے بھی بہت کم ہوئے پنجاب کے 227 کالجز میں انرولمنٹ مقررہ ٹارگٹ سے انتہائی کم رہی اکثر کالجز 50% سے کم انرولمنٹ کے ساتھ خطرناک حد تک پیچھے ہائر ایجوکیشن نے رپورٹ طلب کر لی سرکاری کالجز میں داخلے بڑھنے کی بجائے کم کیوں ہونے لگے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈائریکٹر سے سرکاری کالجز میں داخلے کم ہونے کے حوالے سے سوالات پوچھ لیے ڈائریکٹر سے پوچھا گیا کہ کچھ کالجز میں انرولمنٹ صفر کیوں ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈائریکٹر سے پوچھا ہے کہ کچھ کالجز میں 100 سے کم طلباء کیوں داخل ہوئے اور کچھ کالجز کے داخلہ ٹارگٹ 100 سے کم کیوں رکھے گئے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈائریکٹر سے سوال کیا کہ کئی کالجز بلا ضرورت اور سیاسی دباؤ پر کیوں کھولے گئے 20% کالجز میں ہی معیاری لیبارٹریاں بنائی گئی ہیں باقی نظر انداز کیوں کی گئیں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 2 دن میں جواب نہ دینے پر تعدیبی کارروائی کا اندیا دیا ہے ڈی پی آئی پنجاب نے ڈویژنل ڈائریکٹر سے رپورٹ طلب کی ہے واضح رہے کہ ایچ ای ڈی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے 40% کالجز میں داخلے ٹارگٹ سے بھی بہت کم ہوئے پنجاب کے 227 کالجز میں انرولمنٹ مقررہ ٹارگٹ سے انتہائی کم رہی کئی کالجز میں انرولمنٹ صفر ہے اور بعض میں چند فیصد طلباء داخل ہوئے اکثر کالجز 50% سے کم انرولمنٹ کے ساتھ خطرناک حد تک پیچھے ہیں پراپرٹی ٹیکس کی عدم ادائیگی شہریوں نے محکمہ ایکسائز کے 27 ارب دبا لیے 2 سال میں 1.5 ارب کی واجبات کا اضافہ ڈی جی ایکسائز نے بقایا جات کی وصولیوں کے لیے احکامات جاری کر دیے کیسز کو بروقت نمٹانے کی ہدایت کر دی ٹیکس نہ دہندگان نے پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 27 ارب کے واجبات دبا لیے سال ہا سال سے لاہور میں 27 ارب کا پراپرٹی ٹیکس ادا نہ کیا گیا ایکسائز حکام کے مطابق گزشتہ 2 سال میں 1.5 ارب کے واجبات بقایا جات کی مد میں بڑھے ہیں فیلڈ سٹاف کا کرنٹ ٹیکس کی وصولی پر فوکس کی وجہ سے بقایا جات کی وصولی بڑھتی جا رہی ہے زیادہ تر ڈیفالٹرز کے معاملات عدالتوں میں یا ایکسائز دفاتر میں زیر التوا ہیں گزشتہ سال بھی ڈی جی ایکسائز کی جانب سے بقایا جات کی وصولیوں کا ہدف دیا گیا ہدف کے باوجود ایکسائز حکام نہ ہونے کے برابر وصولی کر سکے ڈی جی ایکسائز نے بقایا جات کی وصولیوں کے لیے ڈائریکٹرز کو احکامات جاری کر دیے گزشتہ سال میں جمع کیے گئے 25 ارب کے ٹیکس سے بھی 2 ارب زائد ہیں پنجاب اسمبلی میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر حکومت اور اپوزیشن یک زبان ہو گئے اسپیکر کہتے ہیں سیلاب سے 25 اضلاع متاثر اور 20 لاکھ افراد اپنے گھروں سے باہر ہیں جبکہ اپوزیشن لیڈر نے تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت اجلاس میں معمول کی کارروائی معطل کر کے سیلابی صورتحال پر عام بحث کا آغاز کیا گیا وزیر آبپاشی کاظم پیرزادہ نے کہا اس بار سیلاب کے ساتھ ساتھ غیر معمولی ہونے والی بارشیں تباہی کا باعث بنی کے پی میں پگھلنے والے گلیشیئر سے سیلاب کا آغاز ہوا گرمی زیادہ تھی یعنی برف پہلے سے جو ہے نرم ہو چکی ہوئی تھی جب اس کے اوپر بارش آئی تو اس نے ان گلیشیئرز کو توڑا اور اس کے نتیجے میں جو ہے یکدم وہ جو سڈن جو ایک سیلاب آئے اور اس کے اندر جو ایک تباہی ہم نے کے پی میں دیکھی ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی اور تحریک انصاف کے چیف وہب رانا شہباز نے دریاؤں میں ہونے والی تعمیرات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا اس ہاؤس سے ریکویسٹ کروں گا ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کو ریکویسٹ کروں گا ایک منسٹر اریگیشن صاحب کی سربراہی میں چائے بنائیں جس کے اندر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں جس کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب کے لوگ ہوں جس کے اندر ہمارے ایم پی ایز موجود ہوں بوتھ سائڈز آف دا بینچ چاہے وہ ٹریجری بینچ کے چاہے اپوزیشن کے ہیں اور خدا کے لیے اسیس کریں نقصانات کا اتنا ہمارے پانی آ گیا ہے نا 10-10 فٹ سر یہ تو جنوری فروری تک سوکھے گا نہیں تو ہم گندم کیسے کاشت کریں گے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ سیلاب کے باعث 25 اضلاع متاثر جبکہ 20 لاکھ افراد گھروں سے باہر ہیں حکومت کو اس پر ترجیحی بنیاد پر توجہ دینی چاہیے سیلاب کی کہانی والی بات نہیں رہ گئی یہ اتنے تواتر سے آنے لگا ہے اور اس انٹینسٹی سے آنے لگا ہے اس کا میگنیٹیوڈ اتنا بڑھ گیا ہے کہ آئی ایم لٹرلی ہیو نو ورڈز پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں نون لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی رانا ارشد کی جانب سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کے 1500 سال مکمل ہونے پر پیش کی جانے والی مبارکبادی قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ایجنڈا مکمل ہونے پر اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حسن علی سٹی 42 اپوزیشن نے سیلاب کی تباہ کاریوں پر اعلیٰ سطح پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے دوسری جانب رانا ثناءاللہ نے کہا سول وار کی کوشش ہو رہی ہے 9 مئی کو یہ کوشش ہوئی 24 اور 26 تاریخ کو بھی کوشش کی گئی
اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی نے کہا سیلاب کی تباہ کاریاں حکومتی ترجیحات میں شامل نہیں، لاکھوں لوگ سیلاب سے بے گھر ہوئے۔ انہوں نے سیلاب کی تباہ کاریوں کے اسباب جاننے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جو سیلاب زدگان ہیں، جن کی زمینیں اس کے بیچ میں آئی ہیں، جن کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جن کی دکانیں تھی، کاروبار تباہ ہوئے ہیں، جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں، جن کے کچے گھر تھے یا پکے گھر تھے وہ تباہ ہوئے ہیں، جو لوگ اس ثانیہ کے اندر شہادت پا گئے ہیں، حکومت ان کی مدد کرے اور اس کے اندر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائے، اپوزیشن کے ممبرز کو بھی شامل کرے تاکہ ہم ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا سیول وار کے کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، اس سے ملکی سالمیت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن کے چیف وپ رانا شہباز کا کہنا تھا جنوبی پنجاب کو سیلاب کے باعث شدید تباہی کا سامنا ہے، حکومت سیلاب متاثرین کے نام پر لوٹ مار کر رہی ہے۔ جناب ریسکیو کیا جا رہا ہے، ہم یہ لوگوں کو خوراک دے رہے ہیں، یہ بالکل نہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو کے لیے جب یہ جاتے ہیں ایک ڈی سی، ایک ڈی پی او پورے پنجاب کے اندر اور ان کے اے سی اور ڈی ایس پی اور وہاں کے چند جو ٹکٹ ہولڈر ہیں مسلم لیگ کے، ان کو بیڑی میں بہا کر کشتی میں بٹھا کر وہ ساتھ لے جاتے ہیں جی، اور ویڈیو چلا دیتے ہیں کہ ہم ریسکیو کر رہے ہیں۔ کوارڈینیٹر بانی پی ٹی آئی امجد نیازی نے کہا سیلاب سے پنجاب سمیت ملک بھر میں 35 لاکھ لوگ ڈوب چکے ہیں۔ عثمان خادم، سٹی 42۔ این 129 کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے امیدوار حافظ میاں محمد نعمان نے حلقے کی مختلف یونین کونسل کا دورہ کیا، لیگی ورکرز اور ووٹرز سے ملاقات کی۔ این 129 میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں تیز۔ امیدوار حافظ میاں محمد نعمان نے یو سی 89 نواں کوٹ اور 90 بینک کالونی کا دورہ کیا۔ حافظ میاں نعمان کا کہنا تھا کہ ملک میں ترقی کا دوسرا نام مسلم لیگ نون ہے۔ اس موقع پر مشتاق شوکت، بلال احمد بٹ اور جہانگیر خان موجود تھے۔ حافظ میاں محمد نعمان نے یو سی 97، 98 اور 212 کا دورہ کیا۔ منتخب ہو کر سیوریج اور واٹر سپلائی کے دیرینہ مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی ملک خالد کھوکھر، سونیا عاشر، مہر راشد لیاقت، چودھری عدنان، چودھری خادم حسین نمبردار اور بھولا گجر ہمراہ تھے۔ حافظ میاں محمد نعمان نے یو سی 96 شاہ فرید اور 107 کا دورہ کیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی میاں عمران جاوید، سابق ایم این اے مہر اشتیاق، سینئر لیگی رہنما چودھری باقر حسین، میاں شہزاد اسلم اور مہر جہانگیر بھی موجود تھے۔ لیگی کارکنان اور ووٹر سے ملاقات کی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے پاکستان کے پہلے گوگل فار ایجوکیشن سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا۔ گورنمنٹ پائلٹ اسکول وحدت کالونی میں تقریب کا اہتمام ہوا۔ سیکرٹری ایجوکیشن خالد نذیر وٹو نے خصوصی شرکت کی۔ گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول وحدت کالونی میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے پاکستان کے پہلے گوگل فار ایجوکیشن سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں سیکرٹری ایجوکیشن خالد نذیر وٹو نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں رانا سکندر حیات کا کہنا تھا گوگل فار ایجوکیشن سے کریکولم کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ گوگل آن ریڈ سے بچے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ اسکلز بھی سیکھیں گے۔ بچوں کو پڑھنے میں مشکلات ہوتی ہیں، اسی کے حل کے لیے گوگل نے ریڈ الانگ نکالا ہے تاکہ آپ خود سے پڑھیں، گھر پہ بھی پڑھ سکیں، اپنے کروم بک پہ بھی پڑھ سکیں۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت سرکاری اسکولز میں بچوں کو گوگل اے آئی کے ساتھ تربیت دی جا رہی ہے۔ اسٹیم لیب کا جو کنسیپٹ ہے یہ بہت ہی ایڈوانسمنٹ آئے گی ایجوکیشن میں، یہ ایک کمپلیٹ ریولیوشن ہے۔ بیسیکلی اسٹیم از اسکلز، ہم بچوں کو اسکلز اب لا رہے ہیں اسکولز میں کیونکہ اسکلز بہت امپورٹنٹ ہے، گلوبل نیڈ ہے یہ اب ایک اسکلز۔ تو ہم ایجوکیشن تھیوریٹیکل لرننگ کے ساتھ پریکٹیکل لرننگ لا رہے ہیں جس میں روبوٹکس ہے، اے آئی ویژن ہے، اس میں ہم 3D پرنٹنگ کروا رہے ہیں۔ طلباء کا کہنا تھا کہ گوگل فار ایجوکیشن سے انہیں انگریزی زبان سیکھنے کے ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ سیکھنے میں مدد ملے گی۔ ہم انگلش کو اپنی بہتر بنا سکتے ہیں، تو اس میں ہمارا اے آئی ٹیوٹر بھی ہے جو کہ ہماری غلطی کو فیس کرتا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں دوبارہ بتاتا ہے، جو بھی ہماری غلطی ہوتی ہے نا اسے ہمیں ریپیٹ کر کے بتاتا ہے کہ آپ کی غلطی ہے اسے ٹھیک کرو۔ اسکل سیکھنے کو مل رہی ہیں، ایسی چیزیں جو ہمیں اور کسی اسکول میں نہیں مل رہی۔ لاہور میں کچھ اسکول ایسے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، اب یہاں پہ آگے ہمیں وہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جس سے ہم اپنا فیوچر بدل سکتے ہیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان کو گوگل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہب بنایا جائے گا جس سے بچوں کو جدید علوم سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जश्न ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सालाना 21वीं महफिल हिस्न क़रात व नात का इनेकाद किया गया। मकामी नात खानों ने साथ साथ मिस्र और तंजानिया से आने वाले कारी भी शरीक हुए और खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तलावत की। जामिया मस्जिद जन्नतुल मदीना हजवेरी स्कीम हरबसपुरा में सालाना महफिल हुस्न किरात और नात का इनेकाद किया गया। सदारत अलामा मिनहाजुद्दीन कादरी और कारी गुलाम असगर सदीकी ने की। तंजानिया से ताल्लुक रखने वाले कारी ईदी शाबान और मिस्र के कारी अब्दुल हादी ने खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक पढ़कर लोगों के दिलों को मुनव्वर किया। मोहम्मद इरफान हैदरी, असद अली हाकिम और आसिफ चिश्ती, हाफिज सुलेमान आसिफ समेत मशहूर नात खां हजरात ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। महफिल के इख्तिताम पर मुफ्ती खलील अहमद कादरी ने खुसूसी खिताब किया और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। इस मौका पर अफजाल खान, सरफराज उमर, मोहम्मद आजान, राना मोहम्मद आयान, अब्दुल हादी और दीगर भी शरीक थे। कैमरामैन शेर सद्दर के हमरा राना अजहर, नूर सिटी 42 लाहौर। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के ज़रिए तमाम सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल, प्रोफेसर आकिफ दिलशाद, प्रोफेसर नासिर सकलैन, डॉक्टर रुमाना अखलाक, डॉक्टर अब्दुल अजीज़, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर समेत तलबा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में जदीद दौर में नौजवानों के मसाइल के मौजू पर मारूफ मुकर्रर मुगीरा लुकमान ने खिताब किया। कहा, उम्मत मुसलमा की बका और तरक्की सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने में है। रहीम स्टोर की इकबाल टाउन ब्रांच में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया। खुशनसीबों में उम्रा टिकट्स तकसीम किए गए। रहीम स्टोर की इकबाल टाउन ब्रांच में उम्रा टिकट्स तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद की गई। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। माविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ज़िशान मलिक, सीनियर एंकर पर्सन ज़ुहैब भट्ट, बानी रहीम स्टोर चौधरी अख्तर हुसैन के देरीना दोस्त मोहम्मद मुनीर शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्टिविटी का ये 10वां साल है रहीम स्टोर पे और ये बड़े सक्सेसफुल तरीके से अपने अख्ताम के करीब पहुंच रही है और 12 रबीउल अव्वल को इंशाल्लाह 12 खुश नसीबों के कुर्रे निकाले जाएंगे रहीम स्टोर पे। गुज़श्ता रोज उम्रा टिकट्स का कुरा निकलने वालों में टिकट्स तकसीम किए गए। इन खुश नसीबों में उमर फारूक, मोहम्मद हसन, जरनेश फातिमा, मुर्तज़ा गुल शामिल हैं। हम लोग काफ़ी अरसे से रहीम स्टोर की एक फैमिली का हिस्सा हैं और यहाँ से शॉपिंग करते हैं, लेकिन इनकी वजह से ये आज हमें एक बहुत बड़ी फजीलत से अल्लाह ने नवाजा, जिसके लिए हम रहीम स्टोर और इंतज़ामिया का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर हाज़िरी की तौफीक दी है और हम तो रहीम स्टोर से हमेशा से शॉपिंग करते आए हैं। ग्रोसरी की शॉपिंग तो जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ हमेशा से रहीम स्टोर से ही करते हैं। तकरीब में बजरिया कुरान अंदाजी 4 खुश नसीबों फरजीन, मुहिब चौधरी, मोहम्मद वसीम, हादिया मुबशर के टिकट्स का ऐलान किया गया। ये खुश नसीब है फरदीन, इनका नाम है जी। फरदीन को रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। राना अब्दुल राफे की जानिब से अवाम में तहाइफ और टिकट्स तकसीम किए गए। उनका कहना था कि रहीम स्टोर 10 साल से लोगों को उम्रा पर भेजने की खिदमत सरअंजाम दे रहा है। उम्रा पे भेजते रहें और वहाँ पे वही जाता है जिसके नसीब जागते हैं। पैसों से नहीं इंसान जाता, जिसको बुलावा आता है वही जाता है। तो अल्लाह ताला से हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे और ये इसी तरह लोगों की खिदमत भी करते रहें और लोगों को अल्लाह के घर भी भेजते रहें। हर साल और लोग जाते हैं, 10 साल से ये काम कर रहे हैं और मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनके वालिद की भी बख्शिश करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बड़े नेक आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे और अल्लाह ताला इनकी फैमिली को खुश रखे। मेरी दुआएं इनके साथ हैं। उम्रे की सआदत हासिल करते हैं, उन्होंने उससे अपने सिलसिले को सारी रखा हुआ है। अल्लाह ताला इनको इस काम को मज़ीद, इसमें जो लोग उम्रा करने जाते हैं वो सिर्फ जाकर अपने लिए तो दुआएं करते हैं, राना अख्तर साहब के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में दे। शुरका में इस्लामी सवालात के जवाब देने पर कुरान मजीद का तोहफा भी पेश किया गया। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर में पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए तमाम महफिल मुशायरा मुनाकिद हुआ। मुशायरा ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शाम दिफा के सिलसिले में किया गया। मुशायरे में मुल्क के नामा शोरा ने अपने कलाम से हाजरीन को महजूज किया। महफिल में कौमी यकजहती, जज्बा हुब्बुल वतनी और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू नुमायां रहे। अगर मिले मुझे उस कैफियत का साया सब्ज तो हर सुखन हाय बासमर में रहूं। वाह वाह वाह। जो नंगे पाँव करे कूचाए नबी का तवा, जो नंगे पाँव करे कूचाए नबी का तवा,
मैं गर्दे रह की तरह उनकी रह गुजर में रहूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईडी पुकार अतर मसूद और डीजी पिलाक बीनिश फातिमा का कहना है कि जश्न रहमतुल आलमीन हफ्ता मना रहे हैं। इस बाबरकत महफिल को रौनक बख्शी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर हम ऐसी तकरीबात का इनेकाद करते रहते हैं मुख्तलिफ तकरीबात के हवाले से। और इसी तरह हमारा जो ये पंजाब इदारा बराए ज़बान फ़न और सकाफ़त है, ये हमेशा मौके और की मुनासबत से और दिन की मुनासबत से एहतमाम, त्यौहार की मुनासबत से हम एहतमाम करते हैं। और अभी इंशाल्लाह मज़ीद जो हमारे इवेंट्स हैं वो इन लाइन हैं। महफिल मुशायरा की इनेकाद को हाज़रीन ने सराहा और कहा इस तरह की तकरीबात माशरे में मुस्बत सोच और मोहब्बत का पैगाम आम करने में मददगार साबित होती हैं। कैमरामैन रज़वान अली के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सोहेल वड़ाज की रिहाइश का मॉडल टाउन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महफिल का अहतमाम किया गया। मरूफ अदबी और इल्मी शख्सियात, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार सुहेल वड़ाइच की रहाइश का मॉडल टाउन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महफिल का एहतमाम किया गया। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, खालिद अब्बास डार, अताउल हक कासमी, शाहिद कादिर, शबीर उस्मानी, अरशद जैलानी, रहमत वड़ाइच, उस्मान शामी, बिलाल रज़ाक, फहद शहबाज खान, जुल्फ़कार राहत शरीक हुए। सुना खानान की जानिब से बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। सेक्रेटरी औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, सुहेल अहमद शेख, अली रजा, सैयद अमान, ताहिर हमीद, यासीन खान, डॉक्टर जावेद अवान, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी ने शिरकत की। उलामा गुलाम नसीर चिराग ने दुआ की। महफिल मिलाद के बाद महफिल समा में अली बादशाह खान व हम नवा ने अपने फन का मुजाहिरा किया। हाज़रीन ने महफिल समा में महजूज होते रहे। कैमरामैन वसीम निसार के साथ हसनैन औलत, सिटी 42। मेंबर सूबाई असम्बली तारिक मसीह गिल का जवान साला बेटा वफात पा गया। सियासी समाजी शख्सियात ने इजहार ताज़ियत किया। मेंबर सूबाई असम्बली तारिक मसीह गिल के 22 साला बेटे ताबिन मसीह गिल की वफात हार्ट अटैक से हुई है। MPA वसीम अंजम सिंधु, साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर रफाकत सहूतरा, मेंबर मिनारिटी एडवाइजरी काउंसिल पंजाब सोहेल आलम, साबिक डिस्ट्रिक्ट मेंबर शहजाद खोखर इजहार ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश का चाह मीरा गए। आलमी यौम हिजाब पर हल्का ख़ातीन जमात इस्लामी की रैली, डॉक्टर हुमैरा तारिक ने रैली की क़यादत की। रैली का उन्वान तहफ़्फ़ुज़ औरत का बुनियादी हक रखा गया। मंसूरा मुल्तान रोड पर आलमी यौम हिजाब पर हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी की रैली, डॉक्टर हुमैरा तारिक की ज़ेरे क़यादत रैली निकाली गई। रैली का उन्वान तहफ़्फ़ुज़ औरत का बुनियादी हक रखा गया। समीना सईद, डॉक्टर सुमीहा राहील काजी, जुबैदा जबी, नाजिया तौहीद और उज़मा इमरान की शिरकत हुई। रैली में ख़वातीन, तालबात और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। शुरका ने ख़वातीन के हकूक़ बारे बैनर्स और प्ले कार्ड्स थाम रखे थे। कायदीन का कहना था कि ख़वातीन पर तशद्दुद, हिरासानी और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे वाक़यात की वजह इंसाफ का फुक़दान है। मुकर्ररीन ने जोर दिया कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हमारा मकसद एक ऐसा मुआशरा कायम करना है जिसमें औरत को वक़ार, उसको इज्जत, उसको तकरीम मिले। शरीयत ये कहती है कि औरत के, बेटी के, बहन के, बीवी के, माँ के हकूक़ अदा करो। औरत का पहला हक ये कि उसे इज्जत दी जाए, उसे मोहब्बत दी जाए, उसके हकूक़ दिए जाए और उसकी अच्छी तरबियत की जाए। कायदीन का कहना था ख़वातीन के लिए महफूज मुआशरे की तश्कील वक्त की अहम ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर एक तो ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि इस्लाम के अंदर ख़वातीन को कत्ल करने का कोई भी इख्तियार अल्लाह ताला ने नहीं दिया। जो बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात हैं उसमें तहफ़्फ़ुज़ औरत का बुनियादी हक है। और अगर दीन इस्लाम को हम देखें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है और वो जो निज़ाम है वो एक पूरा निज़ाम इस्मत व इफ़्फ़त देता है। यौम हिजाब पे हमारा स्लोगन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ औरत का बुनियादी हक है और इस स्लोगन के तहत हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की औरत को, हर मुसलमान औरत को उसका जो पूरा इस्लाम निज़ाम इफ़्फ़त व इस्मत देता है उसके तहत तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए और उसको इज्जत और वक़ार भी दिया जाए। रैली के शुरका ने ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे, सख्त क़वानीन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर पॉलिसियाँ तश्कील देने का मुतालबा किया। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। सितंबर 1974 को पार्लियामेंट में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिए जाने की याद में जमात इस्लामी और जमीयत इत्तेहाद उलमा व मशाइख के ज़ेर-ए-एहतमाम उलमा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया।
پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی یاد میں علماء کنونشن کا انعقاد فیروز پور روڈ پر واقع نجی ہال میں کیا گیا۔ علماء کنونشن کی صدارت صدر جمعیت العلماء و مشائخ مولانا عبد المالک نے کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کنونشن میں نائب امیر جماعت اسلامی مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان، امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری، مفتی شاہد اسلام مولانا احمد میاں تھانوی، قاری ضمیر اختر منصوری، علامہ غلام شبیر قادری اور علامہ محمد حسین گولڑوی سمیت دیگر علماء و مشائخ اور دینی مدارس کے طلباء کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ حافظ نعیم الرحمان نے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ ملک میں دین کا نظام نافذ کرنے کے لیے امت کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ ہم دین کی اقامت چاہتے ہیں، دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، برتر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دین مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک یہ نظام قائم نہیں ہے دین پر 100% عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ 40 سال مقدمے چلتے رہتے ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ علماء کنونشن کے شرکاء نے فلسطینی عوام کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کیا۔ رومیل الیاس، سٹی 42۔ یونیک گروپ سبززار کیمپس کے زیر اہتمام یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن سبززار کیمپس کے زیر اہتمام یوم دفاع کی مناسبت سے یونیک گروپ کے ڈاکٹر نثار احمد رانا آڈیٹوریم میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدارت چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبد المنان خرم نے کی۔ ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب عثما بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مہمانان گرامی میں ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب، تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر، تجزیہ نگار اور شاعر میجر ریٹائرڈ شہزاد نیئر، قومی کرکٹر اعزاز چیمہ، گلوکارہ ہادیہ ہاشمی، گلوکار آذان علی بگا اور ندیم عباس شامل تھے۔ مقررین نے کہا ملکی سرحدوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، پوری قوم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر امجد علی خان، وائس چیئرمین یونیک گروپ عفیف اشرف صدیقی، ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر وسیم انور چودھری، ایڈیشنل ڈائریکٹر یونیک گروپ محمد عبداللہ نے شرکت کی۔ علی انسٹیٹیوٹ میں میگزاپ اور پکے دوست کے اشتراک سے خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں بچوں اور ان کے والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پکے دوست یوٹیوب چینل کے سی ای او بلال مقصود نے کہا کہ یہ ان کے چینل کا تیسرا سیزن ہے جو شروع کیا گیا۔ پکے دوست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے پاکستانی زبان اور ثقافت سے واقف ہوں۔ آج کے دور میں بچوں کو اپنی ثقافت کے بارے میں سیکھنے کے موقع بہت کم ملتے ہیں۔ بچے زیادہ تر بین الاقوامی مواد یا ہندی ڈب شدہ عصری پروگرام دیکھتے ہیں، اس لیے ہم اردو میں مواد تیار کرتے ہیں تاکہ بچے اپنی ثقافت کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور بچے صحیح چیزیں سیکھیں۔ یہ چینل بیسکلی میں نے بنایا اس لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ فورن کانٹینٹ پہ بڑے ہو رہے ہیں۔ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں یا تو وہ ویسٹرن کانٹینٹ ہے یا وہ ویسٹرن کانٹینٹ ڈب ہوا ہے اردو میں یا پھر وہ کانٹینٹ انڈین ہے۔ تو وہ جو ساری انفارمیشن ہمارے بچوں کے دماغ میں جا رہی ہے وہ سارے میسیجز، وہ کیا میسیجز ہیں ہمیں نہیں اندازہ۔ تو یہ ہمیں کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ سیف کانٹینٹ ہے، ہیلدی ہے۔ میکساپ کے ہیڈ آف مارکیٹنگ عمر فاروق نے کہا کہ انہوں نے پکے دوست کے ساتھ اشتراک کیا تاکہ بچے ویڈیوز کے ذریعے حفظان صحت کی عادات سیکھ سکیں۔ اسینشلی ہماری کوشش یہی ہے میکساپ کے تھرو کہ ہم نہ صرف یہ کہ ایک اچھا میسج ماؤں تک اور بچوں تک لے کر جائیں جو ہائیجین اور صحت سے متعلق ہے، اور ایک ایسا ٹاپک پر جو جنرلی پاکستان میں بہت زیادہ ڈسکس بھی نہیں ہوتا، یعنی باتھ روم کے اندر ہائیجین جنرلی کوئی بھی بات نہیں کرتا اس کے بارے میں۔ تو وہ میسج جو ہے یہ باتھ روم میں ہائیجین اور بچوں کی صحت، یہ ہم نے پکے دوست کے پلیٹ فارم کے تھرو بہت ہی آسان طریقے سے جو بچوں کو سمجھ آ سکے اس پلیٹ فارم کے تھرو کمیونیکیٹ کیا۔ اس پروگرام میں بچوں کے لیے مختلف تفریحی اور معلوماتی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ والدین نے بھی اس اقدام کو سراہا۔ کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ چیریٹی ڈے منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے پنجاب میں سیلاب متاثرین کے لیے فلڈ کیمپس لگائے گئے ہیں۔ پاکستانی عوام نے ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ایک بار پھر یہ جذبہ پوری طرح نظر آ رہا ہے۔ 5 ستمبر ورلڈ چیریٹی ڈے، محبت، احساس اور قربت کا عالمی دن۔ پنجاب بھر میں فلڈ کیمپس لگائے گئے جہاں سیلاب متاثرین کو راشن، ادویات اور بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ مشکل گھڑی میں ایثار و قربانی کی مثال قائم کی ہے اور ایک بار پھر عوام متاثرین کے ساتھ ہے۔ متاثرین کہتے ہیں ہمارا سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا، لیکن یہاں آ کر لگتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں، لوگ ہمیں
کھانے پینے کی اشیاء کپڑے فراہم کر رہے ہیں۔ 3 ٹائم کھانا ہمیں بہت اچھے طریقے سے دے رہے ہیں اور یہاں جو بھی سہولتیں ہیں وہ دے رہے ہیں ہمیں، اور بس یہی ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ سے کہ بس پانی ہمارا گھروں سے نکالا جائے۔ لوگوں کا جذبہ ہے، لوگ انہوں نے دعاواں دے رہے ہیں جڑی ساری مدد کر رہے ہیں، پاویں گورنمنٹ کر رہی پاویں باہر عوام کر رہی ہے، انہوں نے بہت زیادہ دعاواں دیتی ہیں، ہر سہولت دیتے ہیں، کوئی ایسی کوئی پریشانی نہیں۔ کھانا پینا ہر شے میں دے ہے، سب کچھ بستر کپڑا کمبل ہر شے میں دے ہے، صرف سانو سپورٹ دے پیسے کا صرف سانو گھر مریم نواز پانی کٹوا دے۔ کیمپ انتظامیہ کا کہنا تھا متاثرین کے لیے صرف راشن ہی نہیں طبی امداد کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ خواتین اور بچوں پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ ہمارا دینی اور قومی فریضہ ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ 3 ٹائم کا ہم کھانا دے رہے ہیں الحمدللہ، بچوں کے لیے 4 ٹائم ابلا ہوا دودھ دے رہے ہیں، میڈیسن کا کیمپ لگا ہوا ہے، جب تک ان کے گھروں سے پانی نکل نہیں جاتا انشاءاللہ ہم ان کو کھانا بھی دیں گے، خیمہ بستیاں بھی پرووائڈ کریں گے۔ 400 لوگوں کا کھانا ہم پر ڈے لے کے آ رہے ہیں اور آگے بھی جتنے دن اللہ نے چاہا اتنے دن دیتے رہیں گے، چلتا رہے گا سسٹم۔ یہاں پہ کوئی 2000 کے قریب لوگ جو ہے نا متاثر ہیں، جو بھی حصہ ڈالے گا وہ اس میں اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے گا۔ ماشاءاللہ لوگ روز آ رہے ہیں، دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اور یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس وقت سب سے بڑے پریشان لوگ یہ ہیں، یہ سارے گھروں سے اٹھ کے ہیں، اچانک اٹھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ ورلڈ چیریٹی ڈے پر یہ فلڈ کیمپس پاکستانی عوام کے حوصلے ہمدردی کی روشن مثال ہیں۔ مشکل وقت ہو یا آفات، پاکستانیوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بن کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ انسانیت سب سے بڑھ کر ہے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔